بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائیو دوستو، آج میرا موضوع ہے ڈپریشن ڈپریشن کا علاج۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ ڈپریشن ہے کیا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تیسرا بندہ خود کہتا ہے یا اس کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ کو ڈپریشن ہو گیا، یا خود ہی بندہ کہتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے، میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں۔ تو بھائیو، یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈپریشن ہے کیا اور کیا علامت ہوتی ہے ڈپریشن کی۔ تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو محسوس کر سکتا ہے کہ اس کو ڈپریشن ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے چند چیزیں ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ ڈپریشن ہے تو آپ مان جائیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے، یا آپ ڈپریشن نہیں ہے تو پھر بھی آپ ڈپریشن کی وجہ سے، ڈپریشن کے لفظ کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ اگر کوئی بندہ آج کل معاشرے میں بہت زیادہ اگریسو ہو گیا ہے، اس میں چڑچڑا پن آ گیا ہے، وہ اپنے کام میں اس کو فوکس نہیں ہو رہا ہے، اس کی بات میں کوئی اعتماد نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے، وہ بندہ خود جج کرے یا آپ دیکھنے والے جج کر لیں، تو ہر وقت وہ چڑچڑا پن اور یا پھر افسردہ سا رہتا ہے اور تنہائی پسند ہو گیا ہے، تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی ایک علامت ہے۔ اگر کوئی بندے سے مراد کہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، سب اس میں شامل ہے، تو اگر دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ اوور ایٹنگ اس نے کرنی شروع کر دی ہے اور غصے میں روٹیاں زیادہ کھانی شروع کر دی ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے لفظ سادہ لفظوں میں، تو بار بار کھاتا رہتا ہے، ہر وقت کھاتا رہتا ہے اور دوسروں کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، دوسروں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، تو یہ بھی ڈپریشن کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ کسی کو بار بار رونا آ جائے، کسی کو بار بار رونا آئے، رونے کو دل چاہے یا رو بھی لے، تو یہ بھی ڈپریشن کی ایک علامت ہے۔ واش روم جانے کے بعد واش روم جا کر دل گھٹ جائے، سانس میں تنگی محسوس ہو، واش روم میں جا کر رونے کو دل کرے، یا نہاتے وقت گانے کو یا کوئی گانے گائے، تو سمجھ لیں کہ یہ بندہ پھر ڈپریشن کا شکار ہے۔ اسی طرح ہر وقت بلا کسی سبب کے کمر میں درد رہنا، بلا کسی سبب ہو، کمر میں کوئی بوروں کا مسئلہ ہے، کوئی گردوں کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، وہ درد تو ہوتی ہے، لیکن بلا وجہ سارا سال ہی مریض ایکس رے بھی کرائے، الٹرا ساؤنڈ بھی کروائے اور سب کچھ کروائے، لیکن کمر میں کوئی پرابلم نہیں ہے فزیکل، لیکن مریض کہتا ہے مجھے کمر میں درد رہتی ہے، اور پھر کبھی کہتا ہے میرے بازو میں درد ہوتی ہے، ٹانگ میں ہوتی ہے، سر میں ہوتی ہے، دل پہ ہوتی ہے، یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہے، ٹھیک ہے جی۔ خوشی ہو یا غمی ہو، اس کو ضرورت سے زیادہ اظہار کرنا، خوشی کا یا غمی کے موقع پر ضرورت سے زیادہ عام لوگوں کی نسبت اس کو 10 گنا زیادہ اظہار کرنا۔ اگر خوشی ہے تو ہنسنے کی، نارمل ہنسنے کی بجائے کہہ لگائے جانا، پاگلوں کی طرح زیادہ ہی مطلب کہہ لگانا شروع کر دینا، ایکسٹرا خوشی کا اظہار کرنا، یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت۔ اسی طرح غمی آ جائے تو وہ بھی ایکسٹرا کسی کا حوصلے دینے پہ حوصلہ بھی نہیں لینا اور اس کو ایکسٹرا شو کرنا، یہ بھی ڈپریشن کی علامت ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ بھولنا، بات پہ بھولنا، حتیٰ کہ اپنا نام بھی بھول جانا کسی وقت، یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہے۔ تو خواتین میں بہت زیادہ شاپنگ کا جنون ہونا، روز جناب جیب میں، خاوند کی جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں، بس وہ کہتی ہے کہ مجھے شاپنگ کرواؤ، میں نے شاپنگ پہ جانا ہے، تو اگر اس کو کوئی بات، شوہر کی جیب سے پیسے نہ ملے، اپنے پاس بھی نہ ہو، تو وہ جناب کسی ہمسائی کے ساتھ ہی کہے چلو میں شاپنگ کر رہا ہوں، یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہے۔ تنہائی پسند ہونا، اچھا، ڈپریشن کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ سوچ منفی ہو جانا، آپ خود اپنا اعادہ کرتے رہیں، ہر وقت منفی سوچنا،
دوسروں کے متعلق منفی سوچنا، معاشرے کے متعلق منفی سوچنا، گھر والوں کے خلاف، محلے والوں کے خلاف، حتیٰ کہ اپنے ملک کے خلاف بھی منفی سوچنا، یہ بھی ڈپریشن کی ایک علامت ہے۔ اور نیند نہ آنا، نیند نہ آنا، کئی دن پوری نیند نہ آنا، یہ ڈپریشن کی علامت ہے۔ اور بہت زیادہ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں، بس ادھر بیٹھے ہیں سگریٹ لگائے پیے جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ان کو اپنے آپ کو کہ میں سگریٹ لگا رہا ہوں، پی رہا ہوں، نہ معاشرے کا خیال، نہ گھر والوں کا خیال، نہ محفل کا خیال، نہ کسی کا جگہ کا خیال، نہ کوئی اس کو معاشرے کا خیال، تو وہ ہر وقت سگریٹ لگائی جا رہا ہے یا وہ بیڑی سی نسوار سی رکھی جا رہا ہے لاشعوری طور پر، تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہے۔ تو اسی طرح مطلب اس سے آگے بڑھ کر کئی لوگ وہ ڈرنکنگ کرنے شروع کر دیتے ہیں یا نشے پہ چلے جاتے ہیں، تو اس میں بیس جو ہوتا ہے وہ ڈپریشن ہی ہوتا ہے، جو کہ آگے بڑھ کر اب مریض اس نہج پہ پہنچ گیا ہوتا ہے کہ وہ نشہ کرنے لگ گیا یا ڈرنک کرنے لگ گیا، یہ دونوں نشے کی صورتیں ہیں، تو یہ بھی ڈپریشن کی علامت ہے۔ اچھا، ہر وقت موبائل پر لگے رہنا یا پھر نیٹ پر بیٹھے رہنا، مطلب نیٹ دیکھنا بلا مقصد، جو نیٹ پر کام کرتے ہیں، آن لائن کام کرتے ہیں، وہ تو کام کرتے ہیں، جس کو کوئی کام نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی نیٹ کے ساتھ یا موبائل کے ساتھ اس کا کام کوئی نہیں ہے، لیکن ہر وقت وہ ایسے ایسے کیا جا رہا بلا مقصد، ہر وقت نیٹ پہ بیٹھا ہے، کبھی وہ چیز نکال لی، کبھی وہ دیکھ لی، کبھی وہ دیکھ لی، ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے، ریموٹ ہاتھ میں بیٹھا ہے، کبھی وہ چینل کبھی وہ چینل، ایک جگہ پہ کوئی ٹیک بھی نہیں رہا، نہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہے۔ تو اسی طرح تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ کرنا، تھوڑی تھوڑی بات پر بلا وجہ غصہ کرنا، یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہے۔ روڈ پہ چلتے ہوئے، ٹریفک میں چلتے ہوئے، جناب میرے جیسا بندہ جو سلو چل رہا ہے، تو وہ جناب بالکل بیچ سڑک کے چلے اور کسی کو ہارن مارنے پر بھی، سننے پر بھی راستہ نہ دے، تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہے۔ تو اس طرح اور بھی اس معاشرے میں بہت سی ڈپریشن کی علامت ہے۔ ہاں جی، روڈ پر اکڑ کر چلنا، اپنے آپ کو کچھ سپر مین سمجھنا، اور جب لوگ باتیں کر رہے ہوں ان کی بات کو اپنی بات کرنا، تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہے۔ کسی بات کو توجہ سے نہ سننا، کسی کی نہ سننا بلکہ اپنی سنانا، یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہے۔ اور اپنے کسی کی بات سن کر، کسی کا سوال سن کر اس کا مناسب جواب نہ دینا، یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہے۔ تو ڈپریشن کی علامت اور کئی ہیں، 100 کے قریب ہیں، تو میں نے موٹی موٹی علامتیں گنوائی ہیں۔ ان علامات میں سے آپ کو ساری علامات ہو جائیں یا اس میں آدھی علامات مل جائیں کسی مریض میں، تو سمجھو وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپریشن کا تو ویسے لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی کہتا ہے میں ڈپریشن کا شکار ہوں، کوئی کہتا ہے کہ اس کو کسی کالج نے کہہ دیا ڈپریشن کا شکار۔ چلو، جو کوئی ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے تو پھر اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو بھائیو، علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ جو ہم مسلمان ہیں، جو غیر مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہو کر لیں بھائی ڈپریشن کا علاج، اگر وہ چاہتے ہیں مسلمان ہو جائیں تو قرآن سے کر لیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کا ذکر جو ہے، کہ مطلب قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو سکون دیتا ہے، یعنی کہ وہ ڈپریشن کا علاج ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ ذکر کریں، وہ مسلمان آپ بنے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو جو مسلمان ہے ہمارے جیسے، وہ اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنا لے، صحیح مسلم بن جائے۔ نام سے نہیں بات بنے گی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اپنی عبادات اور اپنے نظام کو درست کریں اور اللہ کا ذکر کریں، تو یہ ڈپریشن سے بچاتا ہے۔ پہلی اور آخری بات تو یہی ہے۔ لیکن اس کے بعد دنیاوی بات یہ ہے کہ آپ، چونکہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکیم بنایا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ نسخہ بھی بتائیں حکیم صاحب۔ تو نسخہ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے۔ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، اور ایون گلف میں بھی، عرب کنٹری میں بھی یہ ایک بوٹی ہوتی ہے۔ اس کو ہمارے پاکستان میں ہم اس کو کہتے ہیں اسگاند، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں اکسن،
اور हिंदी में इसको कहते हैं आशुगंधा। ठीक है, ये एक बूटी है, असगंध, आशुगंधा, ऑक्सन। तो इस बूटी की आपने इस पौधे की जड़ लेनी, ताज़ा जड़। ताज़ा जड़ लेकर, मतलब एक टुकड़ा ले लें आप, 6 इंच का टुकड़ा जड़ का, इतना मोटा हो जाए, इतना 6 इंच लंबा टुकड़ा हो जाए, उसको निकाल कर उसको धो लें। मट्टी लगी होगी ना उसको, वो धोकर उसके अब 3-4 टुकड़े करके उस 6 इंच के टुकड़े के, तो उसको आपने 1 गिलास पानी में उबाल लेना है। मैंने अर्ज की है ऑक्सिन या आशुगंधा या असगंध एक ही बूटी का नाम है, एक ही छोटे से पौधे का नाम है। उसकी आपने ताज़ा जड़ लेनी है, ताज़ा मैंने कहा, ताज़ा, सूखी हुई नहीं। तो 6 इंच की जड़ आपने ले ली, 8 इंच की जड़ ले ली, इतनी मोटी। अब आपने उसको धोकर टुकड़े करके 1 गिलास पानी में उबाल लिया, अच्छी तरह उबाल लिया है। अब वो उबल कर पानी आधा गिलास रह गया। जब आधा गिलास रह गया है, तो अब आप इस पानी में, जिन लोगों को शुगर नहीं है, वो आप शहद मिला दें। लेकिन शहद खालिस हो। शहद खालिस की बातें मैंने कई दफ़ा की, आपको पता ही कौन सा शहद खालिस है। अगर खालिस शहद नहीं है तो फिर गुड़ या शक्कर डाल लें, बस, चीनी नहीं डालनी। तो जो लोग वैसे पी सकते फीका, वो वैसे पी लें। जो मीठा करके पीना चाहते हैं, वो गुड़ या शक्कर डालकर मीठा करके पी लें। जिन लोगों को डिप्रेशन दूसरे तीसरे दर्जे का हो चुका है, वो दवाइयों पे लगे हुए, सब दवाइयाँ छोड़कर ये शुरू कर दें, दिन में 3 दफ़ा पी लें, इंशाल्लाह चंद दिनों में ही ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों को डिप्रेशन दूसरे दर्जे का है, वो इसी तरह ये पानी उबाल कर कावा बनाकर 2 दफ़ा दिन में पी लें, वो भी इंशाल्लाह चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे। और जो लोग बचना चाहते हैं कि डिप्रेशन ना हो या थोड़ी बहुत अलामत है, हम जैसों को टेंशन है, परेशानी है, हल्की फुल्की अलामत है, तो फिर वो डेली या दूसरे तीसरे दिन, एक दिन में 1 दफ़ा रात को पी लें। अच्छा, ऐसे नींद भी बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। आप बिल्कुल ख्वाब खरगोश खरगोश में जाएंगे और आप देखेंगे पहले दिन ही रात को पियेंगे, आप कहेंगे कि भाई इतनी प्यारी नींद। हालांकि ये जड़ी बूटी मुनव्वम नहीं है, नशावर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने चूँकि इसमें असाब को रिफ्रेश करने की, उज़लात को रिफ्रेश करने की क़ुव्वत रखी है, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। जिन लोगों को नींद वो अलामत मैंने बताई है, तो वो जिन लोगों जो बचना चाहते हैं, वो कभी कभार पी लिया करें। ये आप काम कर लें, सादा चीज़ है। तो अल्लाह को भी याद करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अच्छी लगी है तो लोगों को साथ भी शेयर कर दें। अगर बुरी लगी है तो डिसलाइक कर दें। और अगर मेरी बातों में कोई खामी है तो मुझे कमेंट में बता दें कि ये बात गलत है और इसका ये सही जवाब है, मैं मान लूँगा। थैंक यू वेरी मच।